کیا, اس کے بعد گلف سٹیٹس میں, ایران میں, پھر پاکستان میں یہ داخل ہو گیا اور یہاں سے پھر انڈیا بھی گیا. اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس ریجن میں یہ عموماً چلے جاتا تھا پہلے, پر اس دفعہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس میں جو اس کے کچھ سواملیٹس تھے وہ پاکستان میں ہی رہ گئے, اور اس کا نتائج آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. تقریباً 55 اضلاع میں پاکستان میں اس وقت آپ کو لوکس جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. اور دو طریقے ہوتے ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے. ایک تو جب یہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے, بیرن لینڈ پہ, تو وہاں جہاز کے ذریعے اگر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے, یا پھر جب یہ کراپ لینڈ پہ آتا ہے تو وہاں پھر اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آج سے اور پچھلے چند دنوں سے نیشنل سینٹرل لوکسٹ کنٹرول سینٹر جو یہاں بنا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں, جس میں ہمارے انجینئرنگ ان چیف اور ہمارے جو NDMA کے جنرل صاحب ہیں وہ بھی آپ سے بھی مخاطب ہو کے بتائیں گے. یہ بہت ایک کیونکہ نیشنل تھریٹ ہے, تو پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم فیڈرل سطح پہ اور صوبوں کی سطح پر کوآرڈینیٹ کر کے اس کو بہت بڑے چیلنج کی طرح, جیسے کہ کرونا وائرس کا تو ویسے ہی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, پر یہ بھی اس سے کم نہیں, شاید زیادہ ہی ہو. اور اس لیے یہ کوآرڈینیٹو اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے اس کو ہمارے صوبائی حکومتوں نے خاص طور پہ, اور ہمارے پاکستان کی کورز نے, NDMA نے, اور اس میں جو ہمارا حصہ ہے منسٹری کا, اور پھر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, DPP ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن, جس کے تقریباً 31 ماہرین ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پر FAO جو مین ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, اور وہ اس کی سروینس ہر ہفتے رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں آئے گا یا گھوم رہا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو عملاً, کیونکہ یہ ذمہ داری جنوری میں ایمرجنسی کے تحت آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سونپی تھی NDMA کو, تو میں چاہوں گا کہ جنرل افضل صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے چند ماہ میں کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آنریبل منسٹر فار فوڈ سیکورٹی. NDMA کو جب سے یہ ذمہ داری تجویز کی گئی ہے, NDMA اس کے اوپر 4 پرانگ سے کام کر رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پہلا فوکس کیا وہ پیسٹیسائڈ کے اوپر تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے چائنا کی امداد سے 3 لاکھ لیٹر میلاتھیون ULV آ چکی ہے. اس کے علاوہ 50,000 لیٹر لیمڈا آ چکا ہے, اور وہ صوبوں کے اندر بانٹ دیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 50,000 سپریئرز جو ہیں جو کہ کراپنگ ایریا کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی چائنا سے آگے ہوئے ہیں, اور وہ مختلف صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں. آگے میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے ایریل سپرے کے لیے, لیکن اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیٹ جتنے ریسورسز گیدر کر سکتی تھی اس سے زیادہ کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 5 ہیلی کاپٹرز ہیں جن کے لیے کٹیں جو ہیں امریکہ سے منگوا لی گئی ہیں. 5 جہاز جو ہیں وہ ریڈی ہیں, اور جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کے علاوہ ایک جہاز جو ہے وہ C-130 کی مدد سے ترکی سے اٹھا کے لایا گیا ہے. وہ جہاز بھی جو ہے ریڈی ہے, اور ڈپلائمنٹ کے لیے کل انشاءاللہ ملتان روانہ ہو جائے گا. DPP کے 3 جہاز ہیں, وہ تینوں کے تینوں اگلے 3-4 دنوں میں اویلیبل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 9 جہاز انشاءاللہ منڈے آنورڈ اویلیبل ہوں گے کام کرنے کے لیے. ہمارے پاس سفیشینٹ کوانٹٹی دواؤں کی ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار ہے سپرے کرنے والی مشینوں کی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صرف 2 چھوٹی چھوٹی ڈیفیکلٹیز چل رہی ہیں. ایک خاص قسم کا سپریئر ہے جس کو مائکرونین کہتے ہیں,
جو کہ UK سے درآمد ہوتا ہے اس کے لیے آرڈرز جو ہیں وہ پلیس کر دیے گئے ہیں، اور پہلا بیچ جو ہے 15 کٹس کا وہ انشاءاللہ جون کے مڈل تک ہمارے پاس آئے گا، باقی ہمیں جولائی کے اینڈ تک ملیں گے. لیکن آپ کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ اس سے مطمئن بھی ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت ہم یہاں پہ یہ اسپرے کٹ بنانے کے لیے 2 جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک ملتان میں جہاں پہ 20 کٹ کا آرڈر دیا گیا ہے اور اس کی پہلی کٹ کا ٹرائل ہو گیا ہوا ہے، جبکہ کراچی میں ایک ادارہ جو کہ بوئنگ کے لیے مختلف پرزہ جات بناتا ہے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا، انہوں نے بھی سکسیسفلی ایک مشین بنا لی ہے. ان کو 15 مشینوں کا آرڈر دیا گیا ہے اور ان 15 مشینوں میں سے پہلی 2 مشینوں پہ ٹرائل کیے جائیں گے، اور اگر وہ ٹرائل کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو 200 مشینوں کا آرڈر دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ تمام ریسورسز پاکستان میں آنے والی افریت کے لیے جو ہے کافی ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ لمبے عرصے کے لیے چونکہ اس نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے بھی پلاننگ جاری ہے. مختلف جگہوں پہ پیسٹیسائڈ کے آرڈر کر دیے گئے ہیں. ہماری ایک کمیٹی بن چکی ہے جو جہازوں کو خریدنے پہ کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ منڈے تک NDMA کو اپنا فیصلہ دے دے گی، اور اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم 6 جہاز جو ہے پاکستان میں پرماننٹلی خرید کے رکھ لیں گے، تاکہ اگلے 3-4 سال یہ جو کرایوں والا اور خراب جہازوں والا مسئلہ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تقریباً 4 صوبوں میں 2000 کے قریب ٹیمیں کام کر رہی ہیں. ان ٹیموں میں اس وقت 1400 کے قریب آرمی کے فوجی جوان جو ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور 5000 جوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے. ضرورت پڑنے پہ یہ 5000 جو باقی جوان ہیں ان کو ہمارے ساتھ بیف اپ کر دیا جائے گا. ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ FAO کے ساتھ اور NDMA کی ٹیمیں پلانٹ پروٹیکشن اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اور ابھی ENC برانچ کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح، ایک ادارے کی طرح، ایک سنگل یونٹ کی طرح کام کر رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس افریت کا مقابلہ کر سکیں گے. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو آنریبل منسٹر صاحب نے اور چیئرمین NDMA نے بتایا کہ اس وقت ملکی سطح پہ ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم لوکسٹ کے کرائسس کا ایک بھرپور طریقے سے اور مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ جب کرونا کا ایشو آیا تھا اس وقت کرونا سے بھرپور طریقے سے نمٹنے کے لیے وفاقی سطح پر ایک نیشنل پلیٹ فارم، ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے نام سے آپ کو پتہ ہے. اسی طرح لوکس سے نمٹنے کے لیے بھی پرائم منسٹر نے اور وفاقی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کوششوں کو ایک مرکزی قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا نام نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر دیا گیا ہے، NLCC. تو آج اس سلسلے میں اس ادارے کا پہلا اناگورل اجلاس تھا جس میں منسٹر صاحب، NDMA، تمام وفاقی ڈپارٹمنٹ، تمام پروونشل ڈپارٹمنٹس، PDMAs، تمام لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، جس میں ملک میں لوکس کے بارے میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. جتنی کوشش کی جا رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر اس کی بھی اسٹاک ٹیکنگ کی گئی ہے. جہاں جہاں کہیں گیپس آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں ان شارٹ فالس کو میٹ کرنے کے لیے ریسورسز کو ایک دفعہ دوبارہ ری آرٹیکولیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام صوبوں میں گراؤنڈ ورک بہت اچھا ہو رہا ہے. تمام ڈپارٹمنٹس، پروونشل ڈپارٹمنٹس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور ان کے ساتھ آرمی کی ٹیم بھی اس جہت میں بھرپور طریقے سے شامل ہیں. آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی اس میں شامل ہیں، آرمی کی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں، آرمی کے ٹروپس اور اکوپمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس طرح ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، ایگریکلچر ایکسٹیکشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور PDMAs بھی اس کام میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں. تو ضرورت صرف اس چیز کی محسوس کی گئی تھی کہ اس تمام ایفرٹ کو جو پورے پاکستان میں بہت سارے ادارے مل کے کر رہے ہیں اس کو ہارمونائز کیا جائے، اس کو سینرجائز کیا جائے. تو اس کے لیے NLCC کو مورد وجود میں لایا گیا ہے. ہم یہاں پہ روزانہ تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ اجلاس ہو رہے ہیں جہاں پہ ملک میں اس صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ساتھ جہاں جہاں کوئی کمی بیشی دیکھی جاتی ہے اس کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ منسٹر صاحب نے بتایا اور چیئرمین NDMA اور جنرل معظم ENC برانچ کے ہیڈ جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک جو آفت ہمارے پہ آ رہی ہے لوکسٹ کی، یہ ایک ادارے کی وجہ سے حل نہیں ہو سکتی، اور یہ کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ 3 طرف سے اٹیک آ رہا ہے. ایک تو ہمارے اپنے جو لوکل جو بلوچستان اور ابھی سندھ میں اور پھر وہ پنجاب میں بھی جا چکے ہیں، تقریباً 55 ڈسٹرکٹس کور ہو چکے ہیں. ایک تو وہ لوکل تھریٹ ہے، پھر دوسری جو تھریٹ آ رہی ہے وہ بلوچستان سے باہر کی طرف سے، ایران کی طرف سے آ رہی ہے. 5-6 صوبے ایران کے جو ہیں، سستان بلوچستان جو بارڈر کے ساتھ رہتا ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے، لیکن اگر یہ سلسلہ اگر ہوا کا دباؤ اور جو موسمی اثرات ہیں اگر وہ فیوریبل ہوئے لوکس کے لیے، تو یہ افریقہ سے بھی جون جولائی کے بعد یہاں پہ آ سکتا ہے، جو پھر انڈیا کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ NLCC کا قیام لایا گیا ہے پرائم منسٹر کے ڈائریکشنز پہ اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون کے ساتھ. اور ہم بہت مشکور ہیں NDMA کے اور ENC برانچ کے، جو انہوں نے اتنے ریسورسز اس نیشنل ایمرجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے بروئے کار لائے گئے. ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن جو منسٹری کے نیچے ہے، اس کا بڑا ٹیکنیکل سا رول ہے، محدود وسائل ہے. اس میں ہماری جو کیمیکلز کے حساب سے وغیرہ اور اسپریئرز کے حساب سے جو بھی ہماری جو پروونشل ریکویسٹ آتی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دی جائے. اس کے علاوہ ہم FAO کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں کہ ایریل انٹیلیجنس، ایریل یعنی انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے جو بھی امداد ملتی ہے یا انفارمیشن ملتی ہے وہ ہمارے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. جہاں تک ایریل سپریز کی بات ہے اور وہ ڈیٹیل آپ کو پلینز کی بھی چیئرمین NDMA نے بتائی. ہمارے ادارے کے پاس 3 پلینز ہیں، ایک آپریشنل ہے، 2 کو تقریباً ٹھیک کیا جا چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ یوز میں لایا جائے گا، اور 6 نئے جو ہیں جہاز وہ بھی استعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑی جلدی مل جل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لایا جائے. اس کے علاوہ جو پائلٹس کا معاملہ تھا وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی اس کو بھی ہم دور کر دیں گے. ساری چیزیں جلدی ہونی چاہیے تھیں، لیکن کیونکہ بہت سارے مسائل میں سے ملک گزر رہا ہے جس میں کووڈ بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں انوالوڈ ہیں کیونکہ پورا ملک انوالوڈ ہے، تو بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں ہم اس قدرتی آفت سے نبرآزما ہوں گے. تھینک یو. راولپنڈی میں چیئرمین NDMA، وزیر خوراک اور نیشنل کوآرڈینیٹر کی میڈیا بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس میڈیا بریفنگ کے دوران چیئرمین NDMA کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پیر سے 9 جہاز اسپرے کے لیے دستیاب ہوں گے، اور چاروں صوبوں میں اس وقت 3 سے 4,000 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. مقامی سطح پر کی گئی جو اسپرے ہے اس کا ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے. ٹڈی دل کے خلاف یہ اسپرے جو ہے اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اور چاروں صوبوں میں اس وقت 3 سے 4,000 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین